میرے نبی کے جان کی دشمن بن جاتی ہے. اور اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال، جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مال دین کی راہ میں خرچ کرتے جا رہے ہیں. اور ایک وقت ایسا آتا ہے، اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب اللہ کے حبیب علیہ السلام کے سر پر وار کیا جاتا ہے، حضور علیہ السلام کا سر انور زخمی ہوتا ہے، اور میرے آقا اپنے گھر پر تشریف لاتے ہیں، اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر، اپنے زخموں پہ ہاتھ رکھ کر. تو اس وقت رسول پاک کے گھر میں بظاہر حضور کے سر پہ پٹی باندھنے کے لیے کوئی کپڑا بھی موجود نہیں ہوتا. حضور کے گھر میں کوئی کپڑا بھی موجود نہیں ہوتا. ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنے سر کا دوپٹہ پھاڑ کر رسول پاک کے سر پہ باندھ دیتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جناب خدیجہ سے کہتے، خدیجہ میں اپنی قوم کو جنت کی طرف بلاتا ہوں اور میری قوم میری بات کو نہیں مانتی. جناب خدیجۃ الکبریٰ میرے آقا کو تسلی دیتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہے. آؤ حضور علیہ السلام کی محنتوں کا اندازہ کرو. ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کر کھانے والی قوم، ذرا سوچے تو صحیح، دین جو ہمارے گھر تک پہنچا ہے اس کے پیچھے اللہ کے حبیب کی محنتیں کیا ہے. ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، پہلا چاند طلوع ہوتا اور وہ چاند ختم ہو جاتا، لیکن اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. پھر دوسرے مہینے کا چاند طلوع ہوتا اور وہ چاند بھی ختم ہو جاتا اور اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تیسرے مہینے کا چاند طلوع ہوتا اور وہ چاند بھی ختم ہو جاتا اور اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. کبھی کبھی کیفیت یہ ہوتی، کبھی 1 مہینہ، کبھی 2 مہینہ، اور کبھی کبھی لگاتار 3 مہینے تک رسول پاک کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہ معاملات گو کے اختیاری تھے، لیکن حضور علیہ السلام کی محنتوں کو محسوس تو کرو. آپ مجھے بتائیں، وہ رسول جو دین کی خاطر اپنے پیٹ پہ پتھر باندھتے ہوں، 3 مہینے تک رسول پاک کے گھر میں چولہا نہ جلتا ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا جاتا ہو، اور گھر کے اندر سر پہ پٹی باندھنے کے لیے کپڑا نہ ہوتا ہو. جب حضور علیہ السلام کا کوئی امتی اسی دین کو پامال کرتا ہوگا یا پیٹ کے پیچھے پھینکتا ہوگا، تو اس وقت اللہ کے رسول کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. ہمارا باپ اگر رات و دن محنت کر کے دولت اکٹھا کرے تو ایک بیٹا کہتا ہے میرے باپ کے سر کا پسینہ پیر تک آیا ہے، تب کہیں جا کر کے ہمارے گھر میں دولت جمع ہوئی ہے، اس لیے میں اس دولت کو ضائع نہیں کر سکتا، اس دولت کا مس یوز نہیں کر سکتا، اس دولت کا غلط استعمال نہیں کر سکتا. سنیوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، باپ کا پسینہ اگر سر سے لے کر پیر تک آئے تو تم اپنے باپ کی محنتوں کو ضائع ہوتا ہوا نہیں دیکھتے. رسول پاک کا پسینہ نہیں، حضور کا خون سر سے لے کر کے پیر تک آیا تھا، تب کہیں جا کر کے یہ دین کی شمع روشن ہوئی ہے، یہ دین ہمارے گھر تک پہنچا ہے. لیکن اپنے من میں ڈوب کر ذرا سوچو، کیا جو دین، جس دین کی خاطر اللہ کے حبیب نے طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے تھے، حتیٰ کہ حضور کی نالین خون سے بھر گئی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین خون سے بھر گئی تھی، کیا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محنتوں کے ساتھ ہم نے یہ سلوک کیا کہ آج مسلمانوں کے گھروں میں رات کے 3 بجے تک کے سینما کی اور گانوں کی آوازیں آتی ہے، مسلم نوجوان زنا کے مناظر اپنے ہاتھوں میں موبائل لے کر کے دیکھتے ہیں. رسول پاک کی سنت داڑھی ہے یہ بیان کیا جائے تو لوگوں کو سنت رسول پر عمل کرنے میں شرم آتی ہے، اور اگر اللہ اکبر کوئی کرکٹر داڑھی رکھ لے تو میرا ہر جوان داڑھی رکھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ذرا سوچو تو صحیح،
جو قوم اپنے نبی کی سنت کو کرکٹر کے طریقے سے زیادہ اہمیت نہ دے، اس قوم کو زمین پر عزت کے ساتھ جینے کا حق کیا ہے؟ وہ قوم کیسے ترقی کی منازل طے کرے گی؟ وہ قوم کیسے عروج پائے گی؟ اس قوم کو رحمتیں اور برکتیں کیسے ملے گی جو قوم کو اپنے باپ کی محنتوں کا احساس تو ہے لیکن رسول پاک کی محنتوں کا احساس نہیں؟ دین صرف کرامتیں بتا کر کے نہیں پہنچا ہم تک، دین صرف معجزات کی وجہ سے نہیں پہنچا ہم تک، کرامات اور معجزے حق ہے لیکن اس کے پیچھے حضور کی محنتیں کتنی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں کتنی ہیں۔ آؤ غلبہ دین کے لیے حضور کی محنت کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطاف کعبہ میں تشریف لائے، ابو جہل سے سامنا ہو گیا۔ حضور کے جان کا دشمن ابو جہل حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھتا ہے اور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیتا ہے۔ مفہوم ہے کہ آقائے کریم کو پکڑنے کے بعد اس نے حضور علیہ السلام کا سر مبارک پکڑا اور پکڑ کر کعبے کی دیوار سے ٹکرانا شروع کیا۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو کعبے کی دیوار سے ٹکرانا شروع کیا۔ ذرا سوچو حضور کی شان اور عظمتیں کیا ہے، اپنی اوقات کیا، ہم حضور کی نالین کے ذرے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی ہمیں دھکا دے دے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، کوئی اگر ہمیں تیز نظر سے دیکھ لے ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، لیکن اس دین کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر جس کی برکت سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، فخر سے مسلمان کہتے ہیں، اس دین کی خاطر حضور کی محنتیں۔ ابو جہل لعین نے میرے آقا علیہ السلام کا سر انور پکڑ کر کعبے کی دیوار سے ٹکرانا شروع کیا۔ حضور علیہ السلام کا سر انور پھٹ گیا، خون کی پھواریں نکلنے لگی۔ آقا کریم اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کر اپنے گھر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس منظر کو حضرت امیر حمزہ کی بیوی نے اور ان کی کنیز نے دیکھ لیا تھا۔ سرکار گھر گئے، اس وقت اتفاق سے اللہ کے حبیب کے گھر سر پہ کپڑا باندھنے کے لیے، کوئی پٹی کرنے کے لیے کپڑا نہ تھا۔ ام المومنین اما جان خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا دوپٹہ پھاڑا اور دوپٹہ پھاڑ کر رسول پاک کے سر پہ باندھ دیا۔ حضور علیہ السلام سر انور جھکا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے میں اللہ اکبر، امیر حمزہ جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، اسلام نہیں لائے تھے، شکار کے لیے جنگل میں گئے تھے۔ عربوں کا طریقہ تھا جب وہ شکار کر کے لاتے تھے تو آگے لا کر کے رکھتے تھے شکار، تاکہ دنیا دیکھے کہ ہم شکار کر کے لائے ہیں۔ حمزہ جیسی اپنی سواری پر آگے شکار رکھ کر کے لائے، بیوی کھڑی ہوئی تھی انتظار میں دروازے پر۔ جیسی حمزہ نے فاتحانہ شان سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو بیوی کہنے لگی، تف ہے تجھ پر کہ لوگ تیرے بھتیجے کو زخمی کرتے ہیں اور تو شکار پر فاتحانہ شان سے اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے۔ حمزہ تیرے دنیا سے تشریف لے جانے والے، فوت ہو جانے والے بھائی کا بیٹا جسے محمد کہتے ہیں، آج ابو جہل نے انہیں ایسے مارا کہ ان کا سر انور پھٹ گیا۔ ابو جہل نے ان کو زخمی کر دیا۔ کہتے ہیں کہ بیوی کی بات دل پر بہت لگتی ہے، ساتھ ہی میں کنیز نے بھی کہا کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ ایسا ایسا سلوک کیا گیا۔ حمزہ اترے، شکار کو بھول گئے اور اس کے بعد آپ نے صحن کعبہ میں داخلہ لیا۔ آپ داخل ہوئے، جیسے اندر گئے تو دیکھا کہ ابو جہل وہاں پر موجود ہے۔ حمزہ ابو جہل پر جھپٹے اور جھپٹنے کے بعد اسی طرح جیسے بتایا گیا تھا ابو جہل کا سر کعبے کی دیواروں سے ٹکرایا اور ٹکرانے کے بعد پھر اس کو ایک طرف پھینک کر کے حمزہ مصطفیٰ جان رحمت کے گھر کی طرف
चले। मेरे करीम आका अपना सर झुकाए हुए बैठे हुए थे। हुजूर अलैहिस्सलाम को सदमा था, मैं अपनी कौम को दीन की तरफ बुलाता हूं लेकिन मेरी कौम नहीं आती, मैं अपनी कौम को जन्नत की तरफ बुलाता हूं लेकिन मेरी कौम जन्नत की तरफ नहीं आती। हुजूर को सदमा इस बात पर नहीं था कि हुजूर को जख्मी कर दिया गया है, हुजूर को सदमा था तो इस बात पर था कि मेरी कौम मेरी बात क्यों नहीं मानती, मैं उनको जन्नत की तरफ बुलाता हूं, वो जन्नत की तरफ क्यों नहीं आती। मेरे आका सर झुकाए बैठे हैं, ऐसे में हमजा आते हैं और आने के बाद कहते हैं ओ मेरे भतीजे मोहम्मद खुश हो जाओ। सरकार ने सर उठाया और अपने चचा को देखा। हजरत हमजा का ऊंचा कद था, जिस्म बहुत चौड़ा था, बहुत फुर्तीले और मजबूत आदमी थे, बड़े बहादुर थे। उनको शेर अरब के नाम से जाना जाता था, अरब के शेर के नाम से जाना जाता था। हमजा ने कहा मेरे भतीजे मोहम्मद खुश हो जाओ। अभी तक ईमान नहीं लाए थे। हुजूर ने निगाह उठाकर देखा, क्या बात है चचा, किस बात पे खुश हो जाऊं। हजरत हमजा ने कहा मुझे पता चला कि अबू जहल ने आपको जख्मी किया, बिल्कुल उसी तरह मैंने उसको भी जख्मी कर दिया है और उसको फेंक करके आया हूं, देखो चल करके कि मैंने आपके दुश्मन से बदला ले लिया है। मेरे करीम आका के जब लबहाए अक़दस को जुम्बिश हुई तो मेरे सरकार की जबान से ये अल्फाज तरतीब पाए, चचा मैं दुश्मन से बदला लेने पे खुश नहीं होता, अगर मेरी खुशी चाहते हैं तो आप कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएं। अगर मेरी खुशी चाहते तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएं। हमजा कहते हैं अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूं। उसी वक्त हजरत हमजा ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुश्मन को मारा हमजा ने, लेकिन हुजूर खुश नहीं हुए। आकाए करीम को जख्मी किया गया, हुजूर गमगीन नहीं हुए। हुजूर को सदमा किस बात का था, मेरी कौम को मैं जन्नत की तरफ बुलाता हूं, वो आती क्यों नहीं है। बड़ी माजरत के साथ नबी के नाम पे जान कुर्बान करने की बात करने वाले मेरे जवानों, मुझे जरा बताओ, हुजूर पर पत्थर चले तो हुजूर को उतना सदमा नहीं होता जितना के कौम की बदआमालियों पे हुजूर को सदमा होता है। हुजूर का दिल गमगीन कब होता है, जब लोग जहन्नम की राह की तरफ बढ़ते हैं। अरे काफिर अगर जन्नत की तरफ बुलाने पर ना आए, इस्लाम कबूल न करे, तो हुजूर को इतना सदमा है, हुजूर अलैहिस्सलाम इतने बज़ाहिर गमगीन है। जब कलमा पढ़ने वाले जिना के अड्डों पे जाते होंगे तो हुजूर के दिल पर क्या गुजरती होगी। जब कलमा पढ़ने वाले रिश्वत लेकर के उसको अपने पेट में जहन्नम की आग को भरते होंगे, हुजूर के दिल पर क्या गुजरती होगी। जब कोई मुसलमान सूदी कारोबार करके अपने आप को जहन्नम का ईंधन बनाता होगा, उस वक्त मेरे नबी के दिल पर क्या गुजरती होगी। जब कोई नौजवान किसी लड़की, अजनबी ना महरम लड़की के गले में हाथ डालकर उसको पार्कों में लेकर के घूमता होगा जिना के मंसूबे के साथ, उस वक्त रसूल पाक के दिल पर क्या गुजरती होगी। जब कोई बंदा अपने माँ बाप को झिड़कियां देता होगा और जहन्नम की राह का मुसाफिर बनता होगा, उस वक्त मेरे नबी के दिल पर क्या गुजरती होगी। अफसोस हमने मिलादुन नबी तो मनाया, लेकिन मिलाद मुस्तफा के मकसद को भुला दिया, मकसद मिलाद को फरामोश कर दिया। सुनो सुनो, हमजा से मेरे आका फरमाते हैं, हजरत अमीर हमजा से, कि हमजा दुश्मन से बदला लेने पर खुशी नहीं होती, बल्कि मेरे मिशन को जो मैं लेकर आया हूं उस पर अमल करने से मुझे खुशी होती है। नारे लगा करके अपने आप का शुमार आशिकाने रसूल में करवाने वालों, जान लो इन खोखले नारों से हुजूर को खुशी नहीं होती। उस वक्त तक जब तक के हुजूर के फरामीन पर अमल न करो। मुझे बताओ, अल्लाह अकबर, अगर क्रिकेट का मैच हो तो मुसलमान दुकान बंद कर देता है। आज क्रिकेट देखना है, अल्लाह अल्लाह, तुमने क्रिकेट के लिए दुकानें तो बंद की है, क्या तुमने कभी नमाज के लिए भी दुकान बंद की है? अल्लाह की इबादत के लिए भी कभी तुमने दुकान बंद की है? आज
وہ کون سا جرم اور وہ کون سا گناہ ہے جو مسلمانوں کی زندگی کے اندر نہیں. حرام کھائے مسلمان الا ماشاءاللہ، زنا کے اڈوں کو ہم آباد کریں، شراب کے اڈوں کو ہم آباد کریں. سوچو طائف کی وادیوں کے پتھر حضور کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے جتنے عاشق کہلانے والوں کے گناہ حضور کو تکلیف پہنچاتے ہیں. کیا ہم ہی بچے تھے؟ حضور کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہم ہی بچے تھے؟ سوچو، غور کرو. ایک ماں کا دل دکھانے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ دنیا میں ذلیل نہ ہو جائے، تو نبی کا دل دکھانے والا عزت کیسے پا سکتا ہے؟ آج ہم کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو کہیں عزت نہیں. دنیا کے اہل اقتدار تمہیں پیروں تلے کچل دینا چاہتے ہیں. ملک شام کے حالات دیکھیں، یمن کے حالات دیکھیں، بلکہ اپنے ملک میں کشمیر کے حالات دیکھیں. دنیا کے حالات پر ہماری نظر کیسے ہوگی؟ ہم تو پورے 24 گھنٹوں کے اندر 9 10 گھنٹے موبائل میں گزار دیتے ہیں. آج ہمیں اپنی اولاد کی فکر نہیں ہے، قوم کی فکر کون کرے گا؟ واہ ناکامی، متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ہم دنیا میں ذلیل ہونے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم دنیا میں قوموں کی امامت کے لیے آئے تھے، ہم دنیا میں قوموں کی قیادت کے لیے آئے تھے. دنیا کے اندر ہمارا یہ حال ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنے نبی کی محنتوں کا احساس چھوڑ دیا. حضور علیہ السلام کی محنتوں کا احساس اس قوم کے دل سے نکلتا چلا گیا. ہم بھول گئے. اسی دین کے غلبے کے لیے 3 سال تک شعب ابی طالب کے اندر حضور علیہ السلام کو پورے خاندان کے ساتھ 3 سال تک قید کیا گیا تھا. کیا ہمیں احساس ہے؟ ایک وقت کے بھوکے کو دیکھ کر کے ہمیں احساس ہوتا ہے یار یہ بندہ بھوکا ہے. حضور کا پورا گھر، پورا گھرانہ 3 سال